بہت کہا جاتا تھا کہ کپتان عمران خان سے اچھی ٹیم کوئی نہیں بنا سکتا۔ وقت نے ثابت بھی کر دیا کہ عمران خان نے اپنی جو سیاسی ٹیم بنائی، یہ وہ ٹیم تھی جس نے چوکھا رنگ چڑھایا، جس نے کرپشن کو ہنر بنایا، جس نے ملک اور معیشت کی کمر پر لات مار دی مگر کپتان کی لاج رکھ لی۔ غور تو کریں، کیا عثمان بزدار جیسے کا انتخاب کوئی اور کر سکتا تھا؟ کیا فرح گوگی کے علاوہ کوئی اور عثمان بزدار کو گھگو گھوڑا بنا سکتا تھا؟ اسد عمر کی لیاقت کا پول بھی کھل گیا۔ شاہ محمود قریشی بھی خارجہ امور میں ناکام ہو گئے۔ فواد چودھری بس گالی دینے کے لیے رہ گئے۔ علیم خان کو خان نے بقلم خود جیل میں ڈلوا دیا اور جہانگیر ترین کو نااہل کروا دیا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار عمار مسعود نے اپنے کالم میں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت پہلے سنا تھا کہ کپتان سے بہتر کوئی ٹیم نہیں بنا سکتا۔ پہلے یقین نہیں آیا مگر کپتان نے اپنی لاجواب پرفارمنس سے پوری قوم کو یقین دلایا۔ پہلے ہم سمجھے کہ کپتان کی اصل ٹیم جاوید میانداد، وسیم اکرم اور انضمام الحق ہیں، لیکن کپتان نے 1992 کے ورلڈ کپ کا سارا کریڈٹ اپنی جھولی میں ڈال لینے کے بعد قوم کو یہ درس دیا کہ باقی ٹیم تو خواہ مخواہ ہے۔ اصل میں ورلڈ کپ تنہا کپتان نے جیتا، یعنی کپتان نے اپنی بنائی ہوئی ٹیم کا خود ستیہ ناش کر دیا۔ تب اہل عقل کو پتہ چلا کہ کپتان کی اصل ٹیم یہ نہیں ہے، لیکن نعرہ اس وقت بھی یہی معروف تھا کہ کپتان سے بہتر ٹیم کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہی ہے وہ جوہر شناس جو مٹی میں سے گوہر کو پہلے تلاش کرتا ہے، پھر اس کی تراش کرتا ہے اور پھر بے لوث ہو کر اس کو خراج پیش کرتا ہے۔ 92 کی کرکٹ ٹیم کے بہت سے کھلاڑی آج تک اس خراج کے منتظر ہیں۔ پھر کپتان نے فیصلہ کیا کہ ایک کینسر ہسپتال بنایا جائے۔ ساری قوم کپتان کے ساتھ ہسپتال بنانے میں جٹ گئی۔ ایک دفعہ پھر نعرہ بلند ہوا کہ کینسر ہسپتال کے لیے کپتان سے بہتر ٹیم کوئی نہیں بنا سکتا۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچے، بچوں نے پاکٹ منی جمع کرائی، اہل ثروت نے زمین خان کے نام کی، کسی نے کروڑوں دان کیے، کسی نے لاکھوں جمع کرائے، لیکن کپتان کی لازوال ٹیم سے 70 کروڑ روپے اکٹھے نہ ہوئے جو اس وقت اسپتال کی لاگت تھی۔ اس موقع پر میاں نواز شریف سے درخواست کی گئی۔ انہوں نے 50 کروڑ روپے اور زمین شوکت خانم اسپتال کے لیے عطیہ کی۔ اس عطیے کے بغیر شوکت خانم اسپتال مارز وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ نواز شریف نے جب اعلان کیا تو سب کو گمان ہوا کہ اب کپتان کی اصل ٹیم سامنے آ چکی ہے۔ اب سیاست میں عمران خان نواز شریف کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ دونوں ساتھ مل کر وطن کی فلاح کے لیے کام کریں گے، لیکن یہاں پھر کپتان نے عوام کو سرپرائز دیا۔ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے محسن نواز شریف کو گالی دی، اس کی شخصیت کو تختہ مشق بنایا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کے احسانات کے بغیر شوکت خانم کینسر ہسپتال نہیں بن سکتا تھا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ ٹیم نہیں جس کا اس عالم کو انتظار تھا، یہ تو بس جز وقتی کام تھا۔ اصل کارہائے نمایاں بعد میں واشگاف ہوں گے، لیکن اس وقت بھی کپتان کی چال بازی پر یہی منترا پڑھا گیا کہ ٹیم بنانا بس کپتان ہی کو آتا ہے، اس سے بہتر ٹیم کوئی نہیں بنا سکتا۔ لوگ سوچتے رہے کہ کیا اپنے محسن کے خلاف بات کرنے سے ٹیم بنتی ہے؟ یہ معمہ کچھ عرصے بعد مزید کھلا۔ 2018 کا موسم آ گیا۔ خان صاحب کا جنون جوبن پر تھا۔ ہر محکمہ خان کی خدمت میں جٹا ہوا تھا۔ خان کی مسکراہٹ سے میڈیا کی صبح اور خان کے جلال سے شام ہوتی تھی۔ محکمہ بھی اس شدت سے ایک پیج پر تھا کہ اس کی مثال اس چشم فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسد عمر کپتان کے دست راز تھے اور معیشت کے مرد بحران کہلاتے تھے۔ شاہ محمود قریشی خارجہ امور کے چیمپئن تھے۔ علیم خان پنجاب کی سیاست کے شہزادے تھے۔ جہانگیر ترین خان کے یار غار تھے۔ فواد چودھری خان کے ہر لمحہ ہم رکاب تھے۔ بتایا گیا خان نے سب سے اچھی ٹیم بنا لی ہے۔ 200 ماہرین اس میں شامل ہیں۔ یہ اسد عمر وغیرہ تو دیگ کے چند دانے ہیں۔ دیگ ہی سونے کی ہے اور سارے چاول ہی سنہری ہیں۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ کپتان برسر اقتدار آ گیا اور پھر اسد عمر کی لیاقت کا پول کھل گیا۔ شاہ محمود خارجہ میں ناکام ہو گئے۔ فواد چودھری بس گالی دینے کے لیے رہ گئے۔ علیم خان کو خان نے بقلم خود جیل میں ڈلوا دیا۔ جہانگیر ترین کو نااہل کروا دیا۔ کپتان کی ٹیم بکھر سی گئی، ساری دلیلوں کا دلیا بن گیا، لیکن کہا اس وقت بھی یہی گیا کہ کپتان سے بہتر ٹیم کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔
फिर हर दौर की तरह कप्तान का दौरे हुकूमत भी खत्म हो गया। बरसों तक मुस्बत रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया ने खुलकर सांस लिया। अजीब अजीब से स्कैंडल सामने आने लगे। कप्तान के वसीम अकरम प्लस की नाअहली के चर्चे होने लगे। फराह गोगी का नाम चारों अतराफ गूंजने लगा। बुशरा बीबी की फ्रंटमैन मारूफ होने लगी। बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के साहबजादे पर इल्जाम आने लगे। तब खलकत खुदा को समझ आई कि वो कौन सी टीम थी जिसका इंतजार हो रहा था। अम्मार मसूद कहते हैं कि गौर तो करें, उस्मान बुज़दार जैसे का इंतखाब कोई और कर सकता था। फराह गोगी के अलावा कोई और उस्मान बुज़दार को गुगु घोड़ा बना सकता था। फराह के सारे काम इमरान खान के घर से हो रहे थे। घर में कप्तान इस सारे धंधे से बेखबर भी नहीं थे, क्योंकि इसकी खबर तो इदारे की जानिब से दे दी गई थी। तो जनाब, ये थी वो टीम जिसने चौखा रंग चढ़ाया, जिसने करप्शन को हुनर बनाया, जिसने मुल्क और मईशत की कमर पर लात मार दी, मगर कप्तान की टीम की लाज रख ली। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।